الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین صدق اللہ العظیم رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام قابل تکریم بزرگان محترم، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں کہ وقت زیادہ ہو چکا اور مسائل ایسے کہ شاید کہیں اتنا لیٹ نہیں ہوا جو پہلی مرتبہ یہاں لیٹ ہوا ہو۔ بس اللہ ہی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو بات کہلائے وہ حقیقی بات کہلائیں اور ہم لوگوں کے لیے عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ یہ اس لیے میں نے خطبے کو بھی مختصر کیا کہ حقیقی بات ہمارے سامنے آ جائے۔ اس وقت زندگی اصل یہ ہے کہ انسان حقیقی زندگی اپنے آپ کو سمجھ کر زندگی گزارے، یہ زندگی بہتر زندگی۔ اگر حقیقی زندگی اپنے آپ کو سمجھ کر نہیں گزارتا، یہ زندگی نہیں ہے۔ ہاتھ پیر انسان کے چل رہے ہیں، آنکھ سے انسان دیکھ رہا ہے، منہ سے بول رہا ہے، زبان سے بول رہا ہے، اور انسان یہ ہے کہ ہاتھ پیر کا استعمال کر رہا ہے۔ اللہ کا احسان، اللہ کا شکر ہے کہ یہ ساری چیزیں چل رہی ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ یاد رکھو دنیا میں ہم آئے ہیں اور دنیا سے ایک دن ہمیں جانا بھی ہے۔ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی اللہ ہمیں ایک دن دنیا سے لے جانے والا بھی ہے۔ ہم کوئی اس طرح نہیں، ہم یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں ہم خود آئے ہیں اور دنیا سے ہم خود جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اور کوئی انسان یہ کسی کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ اکثر و بیشتر دیکھا گیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج انسان سوچ رہا ہے کہ میں کل یہ کام کروں گا، وہ کام کروں گا، بڑے بڑے کام کے بارے میں سوچتا ہے، بڑی بڑی اس کے خیالات ہوتے ہیں، بڑی بڑی سوچ ہوتی ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں بڑی بڑی کمپنیاں بناؤں گا، یہ کام کروں گا، وہ کام کروں گا، لیکن دوسرے دن نظر آتا ہے کہ وہ دنیا سے چل بسا۔ اعلان کرنے والا اس کے بارے میں اعلان کر رہا ہے کہ کہاں پر مسجد میں اعلان ہو رہا ہے، اور کفن انتظام کرنے والے کفن کا انتظام کر رہے ہیں، اور ڈولی پر چڑھانے والے ڈولی پر چڑھا رہے ہیں، اور ماں رو رہی ہے، بیٹے رو رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں۔ ماں وہاں سامنے بیٹھی ہے، کہہ رہا میرا بیٹا، جس بیٹے کے لیے میں نے اتنی قربانیاں دی تھی، میں نے بچپن سے اسے پالا تھا اور اسے بڑا کیا تھا، یہ بچہ آج میرے آنکھوں کے سامنے سے چلا گیا، کل دروازہ کھلے گا مجھے میرا بچہ نظر نہیں آئے گا۔ اکثر و بیشتر دروازے کے اندر کھٹکھٹاتا تھا، کوئی دروازہ آ کر کھٹکھٹاتا تھا، جیسے ہی میں دروازہ کھولتی تھی تو مجھے میرا بیٹا نظر آیا کرتا تھا، آج سے مجھے میرا بیٹا نظر نہیں آئے گا۔ رونے والے رو رہے ہوں گے، بھائی رو رہا ہوگا، بہن رو رہی ہوگی، سارے لوگ رو رہے ہوں گے، لیکن یاد رکھو کسی کو کچھ پتا نہیں۔ انسان جب ڈولی پر ہوگا اور اسے منو مٹی کے اندر اتار دیا جائے گا، چند دن یاد کرنے والے یاد کریں گے، اس کے بعد رونا بند ہو جائے گا، اور کوئی یاد کرنے والا اسے یاد نہیں کر رہا ہوگا، اور کوئی قرآن کریم پڑھنے والا اس کے لیے کوئی قرآن کریم نہیں پڑھ رہا ہوگا۔ یاد رکھو مسلمانوں، میں آج آپ کو سچے دل سے بات کہتا ہوں کہ یاد رکھو جتنا ہم کر کے جائیں گے یہی ہماری پونجی ہوگی۔ اگر ہم کچھ نہیں کر کے گئے، ہماری زندگی اگر اسی طرح گزرتی چلی گئی، ناچ گانا سونا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جیسی زندگی گزارتے چلے جاؤ، کھیل کرو، بدماشی کرو، غیبت کرو جتنا کرنا، چگلی کرو، حسد کرو، بغض کرو، ریاکاری کرو، زندگی گزارتے چلے جاؤ، لیکن یاد رکھو یہ ساری چیزیں کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ آپ کے سامنے سوال پوچھے گا، اے میرے بندے ذرا اپنی زبان کے بارے میں بتلا، اپنی آنکھوں کے بارے میں بتلا۔ اے لوگوں، اگر ہم اپنی آنکھوں کا جواب اللہ کے سامنے دے سکتے ہیں تو کرو، جس طرح زندگی گزارنا ہے گزارتے رہو، لیکن اگر جواب نہیں دے سکتے ہیں تو آج اللہ سے معافی مانگنا ہوگا، اللہ سے کہنا ہوگا اے اللہ ہماری زندگی بہت غفلت میں گزر رہی ہے، یہ دھرتی پر چلتے ہیں، اس زمین پر چلتے ہیں، اس زمین پر رہتے ہیں، اس زمین پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن عیاشی ہماری زندگی میں ہے، غیبت ہماری زندگی میں ہے، چغلی ہماری زندگی میں ہے، حسد ہماری زندگی میں ہے، بغض ہماری زندگی میں ہے، لوگوں کے عزت کے دھجیاں اڑا رہے ہیں، ماں باپ کے دل توڑنے کے اوپر ہم لوگ اترے ہیں۔ وہ ماں جو کہتی تھی کہ میرا بیٹا، وہ ماں کبھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے
क्या ये मेरा बेटा है कि जो मेरा दिल को तोड़ता है? वो माँ आंखों से आंसू बहाती और कहती है कि मैं मेरे बेटे के लिए जिंदगी खपा दिया, लेकिन आज मुझे मेरा बेटा नजर नहीं आता। याद रखो, अगर मुसलमानों, याद रखो, अगर जाने के बाद अगर कोई सवाल नहीं होता तो कोई मसला नहीं, जैसी जिंदगी गुजारना है गुजारो, लेकिन जाने के बाद अल्लाह के पास अगर जवाब देना है तो हमें अपने आप को समझने की जरूरत है। हमें समझना होगा कि ये जिंदगी क्या ही जिंदगी है, कब तक? जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। इबरत की जगह है, तमाशे की जगह नहीं है कि तमाशे करो, करते रहो। याद रखो, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमाइन ने बहुत सी कुर्बानियां पेश की हैं, उन्हें बेचारे शैबे अबी तालिब में बंद कर दिया गया। क्या क्या उनके ऊपर कुर्बानियां और कैसी कैसी परेशानियां, कभी उन्हें शहीद किया गया, कभी उन्हें मारा गया, उनके बच्चों को शहीद किया गया, उनकी औरतों को शहीद कर दिया गया, लेकिन सब चीज कुर्बानी बर्दाश्त कर दी। लेकिन उन्होंने ये बात कह दी कि हमने नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए हैं, अल्लाह पर ईमान लाए हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने एक बात फरमाई है, आमन्ना व सद्दकना, हम हर बात पर ईमान लाते उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारेंगे इंशाअल्लाह। और सहाबा ने करके दिखाया, और क्या जिंदगी गुजारी थी। उन्हें मारा गया, काटा गया, शहीद कर दिया गया, उन्हें कहा गया टिक्का बोटी एक कर दी गई, कहा गया कि नबी से छोड़ दो, नबी पर जो ईमान लाए उसे छोड़ दो। तो कहा हर चीज छोड़ सकते हैं, नबी की गुलामी, नबी की गुलामी। अरे गुलामों एक साथ जोर से कहो, नबी की गुलामी, नबी की गुलामी। अल्लाह इस बोल को कबूल फरमाए, अल्लाह इस बोल को कबूल फरमाए, आपके जज्बे को कबूल फरमाए। दुनिया अपनी मेहनत करे करती रहे, दुनिया अपनी कोशिश करे करती रहे, दुनिया अपनी चाहे फिक्रे करे करती रहे। आप जेल में ठोसो ठोस जाएंगे, हम लोग जेल में जाने के लिए तैयार है, लेकिन नबी के गुलामी इंशाअल्लाह छोड़ नहीं सकते। इंशाअल्लाह हमारा बच्चा बच्चा इंशाअल्लाह ये कहेगा, ए लोगों ऐसी तैयारी करो, इंशाअल्लाह बच्चा बच्चा ये लफ्ज कहे इंशाअल्लाह कि नबी की गुलामी इंशाअल्लाह हम नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह इस जिंदगी को जिंदगी इंशाअल्लाह बनाएंगे, अपने आप को इस तरह बनाएंगे कि नबी का आशिक बनकर दुनिया से चले जाएंगे। कोई कहने वाला कहे, कोशिश करने वाला कोशिश करे, फिक्रे करने वाला फिक्रे करे। हम भूखे तो रह सकते हैं, हम अपने पेट पर पत्थर तो बांध सकते हैं, हम तो नबी के गुलाम हैं। नबी ने अपने पेट पर पत्थर तो बंधवा दिया था। क्या नबी अलैहिस्सलाम अगर अल्लाह से दुआ कर देते तो अल्लाह उनके लिए सारी चीजें नहीं उतार सकता, हर चीज उतार सकता था, लेकिन उन्होंने हर चीज कुर्बानी देकर अपने उम्मत को पैगाम दे दिया, ए उम्मत, ए मेरी उम्मत, याद रखो कि मैंने अपने पेट पर पत्थर बांधा है, मेरी बेटी फातिमा ने पेट पर तो पत्थर बांध लिया, लेकिन याद रखना कि कोई कॉम्प्रोमाइज उन्होंने नहीं किया, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज फिर सच्चे पक्के दिल से एक साथ कहो कि इंशाअल्लाह नबी अलैहिस्सलाम के एक सुन्नत तरीकों को अपनी जिंदगी में इंशाअल्लाह आज उतारेंगे, इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी को जिंदगी बनाएंगे। इस धरती पर चलेंगे तो कोई कहेगा कि नबी के आशिक को देखो तो इन्हें देख लो, नबी के गुलाम को देखना हो तो इन्हें देखो, ये चलता है तो नबी के इश्क में चलता है, ये घूमता है तो नबी की मोहब्बत में घूमता है, ये फिरता है नबी के प्यार में घूमता है। इसके चलन फिरन अगर है तो किसके वास्ते है? नबी अलैहिस्सलाम के मोहब्बत के वास्ते है। मैं आज आपको हाथ जोड़कर ये लफ्ज कहता हूं, मुसलमानों अपने बच्चों का ख्याल करो, अपने बच्चों की फिक्र करो, अपने बच्चों को देखो, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग अपने आप की फिक्र न करें, अपने बच्चों की फिक्र न करें, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी नस्लें इस्लाम को छोड़कर किसी और तरफ ना चली जाए। आपके माँ बाप ने आप पर फिक्र की है तो अल्लाह ने आपको यहां लाकर बिठाया है। आप लोग अगर फिक्र न करोगे तो आपके बच्चे कहीं आपके हाथ से निकल न चला जाए। बच्चों की फिक्र करनी है, अपने आप की फिक्र करनी है। क्या जिंदगी हो गई, खाना पीना ये अपनी जिंदगी बना ली है हम लोगों ने। ये समझ लिया है कि खूब कमाओ, चीजों मौलाना हर चीज देखनी पड़ती है, करो खूब करो, मना नहीं है, जितनी मेहनत करनी है करो, लेकिन याद रखो कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूलना नहीं। दुनिया के पीछे जितनी भागना, जितनी मेहनत करनी है कर लो, लेकिन याद रखो जो लोग भागते रहे लेकिन उसके बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला है। हमने देखा है कितने लोगों को देखा है कि दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, दुकानों के कारोबार के पीछे भाग रहे हैं, ऐसे दीवाने बने, ऐसे मस्ताने बने हैं,
اس کے باوجود بھی وہ مال 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 کرتے کرتے قبر میں جا کے اتر گئے. دنیا نے کسی نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. اور ہم نے وہ لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جنہوں نے کچھ نہیں, لیکن انہوں نے محنت تو کی, اپنے اعتبار سے کوشش کی, لیکن انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا, اپنے آپ کو نہیں, اپنے آپ کو بدلا نہیں, اللہ کے رسول کی سیرت اور سنت پر چلتے رہے اور مال بھی کماتے رہے. تو اللہ نے ان سے ایسا کام کیا, ایسا کام لیا ہے کہ دنیا نے ان سے فائدہ اٹھایا. جانے کے بعد لوگ ان سے بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یاد رکھو, اگر جانے کے بعد لوگ ہمارے لیے دعائیں کرتے اور یہ کہیں کہ یہ بندہ بہت اچھا تھا, تو اللہ کو بھی ایسے بندہ بہت پیار آتا ہے. کہتے ہیں کہ جب جنازہ جاتا ہے نا, جنازہ جا رہا ہے اور لوگ تعریف کر رہے ہیں. کیا تعریف کر رہے ہیں؟ کیا بندہ تھا, کیا یہ شخص تھا, کیسی زندگی گزار کر گیا, کتنی پیاری زندگی گزار کر گیا. جب یہ تعریف ہوتی ہے, اللہ آسمان پر کہتا ہے کہ ایک مخلوق میرے بندے کی تعریف کر رہی, تو خالق کو بھی شرم آتی ہے کہ ایسے بندوں کو میں سزا دوں. اللہ تو اتنا رحیم ہے, اتنا رحیم ہے. میں حدیث پاک کی ایک روایت سنا دوں کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے اندر جب جہنمی کو ڈالا جائے گا تو اللہ کہے گا کہ اس شخص کو نکالو. پوچھا کہ کیوں نکالا گیا اس شخص کو؟ کہا کہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ, سنیے اور دل کے کانوں سنیے, زندگی میں ایک مرتبہ اس کے آنکھوں کے آنسو نکلے تھے, اور صرف آنسو کا ایک قطرہ ایسا نکلا تھا کہ بال کا جو پلکے ہیں نا, پلکے یعنی بال کا ایک حصہ بھیگا تھا, پورے بال بھی نہیں بھیگے, بال کا ایک حصہ بھیگا تھا. تو مجھے اس بندے پر بھی شرم آتی ہے کہ میں اس کو عذاب دوں, کیونکہ اللہ کے خوف سے اس کے بال کے پلکوں کے ایک آنسو نکلے اور بال کے ایک پلک, بال کا ایک حصہ بھیگا ہے. اللہ کہتا ہے شرم آتی ہے مجھے. زندگی کتنی کھپ گئی ہے, کتنی زندگی گزاری ہے. ہم نے بہت تماشے کر لیے اس دھرتی پر رہ کر. یہ زمین بھی کہتی ہوگی, تماشائی اگر کوئی ہے تو یہ ہمارے دھرتی پر چل رہا ہے. زمین بھی اگر ہم سے زمین بھی کہتی ہوگی, زمین بھی ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوگی, کیوں, کیا کر رہے ہیں مسلمانوں, کیا ہو گیا تمہیں؟ تمہارے نبی نے تمہیں یہ تعلیم تو نہیں دی تھی کہ کھیلو کودو تماشا کرو, زندگی جس طرح گزارنا ہے گزارو؟ یہ ہماری نبی علیہ السلام کی تعلیم نہیں ہے. زندگی پیاری زندگی بناؤ, زندگی اچھی زندگی بناؤ. اللہ ہمیں نیک بنائے, اللہ ہمیں متقی بنائے, پرہیزگار بنائے, سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, سیرت و سنت پر ہماری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ایک ساتھ نیت کرو, انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو آج سے بنانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. انشاءاللہ آپ نیت کرو, اللہ کرنے والا ہے, لیکن محنت شرط ہے, محنت کرنا ضروری ہے. محنت نہ کرو پھر یہ کہو کہ ہم تو یہ کہے کوشش کی, نیت تو کی تھی لیکن کیا کرے ہوتا نہیں ہے, تو پھر ایسا کہو کہ پھر کیا کاروبار کی بھی نیت کر لو اور گھر بیٹھے رہو تو کاروبار بھی ہونے والا نہیں ہے. اسی طرح قرآن کریم میں لکھا ہے نا کہ انسان اگر یہ کہے اللہ کباسط کفئی الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ, آدمی یہ کہے کہ پانی میرے منہ میں آ جائے, ہاتھ یوں پھیلا کر کہے پانی منہ میں آ جائے, پانی منہ میں آ جائے, تو پانی منہ میں آئے گا؟ پانی منہ میں آنے والا نہیں ہے. اس کو اٹھانا پڑے گا, گلاس لینا پڑے گا اور منہ کی طرف لے جانا پڑے گا, اور گھونٹ در گھونٹ پانی اتارنا پڑے گا, اور جیسے اسے پیے گا پانی اندر تک جائے گا تب وہ سیراب ہو سکتا, اس سے پہلے سیراب نہیں ہو سکتا. اسی طرح انسان کو پہلے محنت کرنی ہوگی, آنا پڑے گا مسجد کی طرف, نمازوں کی طرف, اپنے آپ کی زندگی کو بنانے کی فکر کرنا ہوگا. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ. آپ کا ہاتھ اٹھنا ہوگا, آپ ایسے اپنی زندگی کو بناؤ کہ آپ ہاتھ اٹھاؤ, اللہ سے کہو کہ اللہ اب ہماری زندگی کو تبدیل فرما دے, تو عرش بھی ہل جائے, کہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے, توڑ کر مانگ رہا ہے. اللہ آج سے ہماری زندگی کو تبدیل فرمائے. جو بات کہی گئی سنی گئی, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.